حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا عدل و انصاف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی۔ اس عورت کی قوم والے گھبرا کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کر دیں اور یوں ان کی عورت چوری کی سزا سے بچ جائے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا، اے اسامہ، تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کی بات کر رہے ہو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، اس لیے فوراً حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے لیے استغفار فرمائیں۔ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے اللہ کی شان کے مناسب ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شرعی قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا اور اس نے بہت اچھی توبہ کی اور اس نے شادی بھی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اس کے بعد وہ عورت میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر نکلے۔ جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو اکثر مسلمان بکھر گئے، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ میدان جنگ میں جمے رہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مشرک آدمی ایک مسلمان پر چڑھا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے سے اس مشرک کے کندھے پر تلوار کا وار کیا، جس سے اس کی زرہ کٹ گئی اور کندھے کی رگ بھی کٹ گئی۔ وہ زخمی تو ہو گیا لیکن وہ مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا۔ آخر اس پر موت کے اثرات طاری ہونے لگے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر مر گیا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ میں نے ان سے کہا، لوگوں کو کیا ہوا کہ ان مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ انہوں نے کہا، اللہ کا حکم ایسا ہی تھا۔ بعد میں کفار کو مکمل شکست ہو گئی اور مسلمان جیت گئے۔ پھر مسلمان میدان جنگ سے واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی ہیں تو اس مقتول کا سامان اسے ہی ملے گا۔ میں نے کھڑے ہو کر کہا، کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ جب کسی نے جواب نہ دیا تو میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کہا، کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر میں بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ میں نے پھر کہا، کون میرے لیے گواہی دیتا ہے؟ اور پھر میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ میں پھر کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قتادہ، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے آپ کو سارا قصہ بتایا تو ایک آدمی نے کہا، یہ سچ کہتے ہیں، اس مقتول کافر کا سامان میرے پاس ہے۔ یا رسول اللہ، آپ ان کو کسی طرح مجھ سے راضی فرما دیں کہ اس مقتول کا سامان میرے پاس رہنے دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب ان کی بات ٹھیک ہے تو یہ سامان انہی کو ملنا چاہیے۔ تمہیں دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑنے والے اللہ کے شیر کو ملنے والا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، ابو بکر ٹھیک کہتے ہیں، تم ان کو وہ سامان دے دو۔ چنانچہ اس نے مجھے وہ سامان دے دیا جس سے میں نے بنو سلمہ کے علاقے میں ایک باغ خریدا۔ یہ وہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں جمع کیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے ذمے ایک یہودی کے 4 درہم قرض تھے۔ اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا، اے محمد، میرے اس آدمی کے ذمے 4 درہم قرض ہیں اور یہ ان دراہم کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں، یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن یہ مجھے دیتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق اسے دے دو۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دینے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے، اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق ادا کرو۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی بات کو 3 دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے۔ 3 دفعہ فرما دینا پورے اہتمام اور تاکید کی نشانی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن ابی حضرت بازار گئے، ان کے سر پر پگڑی تھی اور ایک چادر باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے سر سے پگڑی اتار کر اسے لنگی بنا لیا اور چادر کھول کر اس یہودی سے کہا تم مجھ سے یہ چادر خرید لو۔ چنانچہ وہ چادر اس یہودی کے ہاتھ 4 درہم میں بیچ دی۔ اتنے میں ایک بڑھیا کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے یہ حال دیکھ کر کہا اے حضور کے صحابی تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے اسے سارا قصہ سنایا تو اس بڑھیا نے اپنے اوپر سے چادر اتار کر ان پر ڈال دی اور کہا یہ چادر لے لو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں انصار کے 2 آدمی کسی ایسی میراث کا جھگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے نشان مل چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں، لہذا جس آدمی کی دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے، کیونکہ میں تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا حق اسے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس میراث کو آپس میں تقسیم کر لو اور تقسیم کرنے کے لیے قرآن اندازی کر لو، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرضہ تھا، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سختی کی، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ میرا قرضہ ادا نہیں کریں گے میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے جھڑکا اور کہا تیرا ناس ہو، تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ اور پھر آپ نے حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہما کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس کھجوریں ہوں تو ہمیں ادھار دے دو، جب ہمارے پاس آئیں گی تو ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لے کر اس اعرابی کا قرض ادا کر دیا اور جتنا اس کا قرضہ تھا اس سے زیادہ اسے دیا۔ اس اعرابی نے کہا آپ نے قرضہ پورا ادا کر دیا، اللہ آپ کو پورا بدلہ دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اور وہ امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس میں کمزور آدمی بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنا حق وصول نہ کر سکے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بنو ساعدہ کے ایک آدمی کی 1 وسق کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرض تھیں۔ 1 وسق تقریباً 5.25 من کا ہوتا ہے۔ اس آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کھجوروں کا تقاضا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے فرمایا کہ اس کا قرضہ ادا کر دو۔ انہوں نے اس کی کھجوروں سے گھٹیا قسم کی کھجوریں دینی چاہی، اس آدمی نے لینے سے انکار کر دیا۔ ان انصاری نے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کھجوریں واپس کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا ہاں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عدل کرنے کا کون حقدار ہے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور آپ نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے، مجھ سے زیادہ عدل کرنے کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں فرماتے جس کا کمزور آدمی طاقتور سے اپنا حق نہ لے سکے اور نہ اس پر زور دے سکے۔ پھر فرمایا اے خولہ اسے گن کر ادا کر دو، کیونکہ جس مقروض کے پاس سے قرض خواہ خوش ہو کر جائے گا اس کے لیے زمین کے جانور اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں کریں گی، اور جس مقروض کے پاس قرضے کی ادائیگی کے لیے مال ہے اور وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات کے بدلے میں اس کے لیے گناہ لکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر فرمایا جب صبح ہو تو تم صدقہ کے اونٹ ہمارے پاس لے آؤ، ہم انہیں تقسیم کریں گے اور ہمارے پاس اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا یہ نکیل لے جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اونٹ دے دے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹوں میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بھی ان دونوں کے ساتھ داخل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا تم ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ پھر اس کے ہاتھ سے نکیل لے کر اسے ماری
جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اس آدمی کو بلایا اور اسے نکیل دی اور فرمایا تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اللہ کی قسم یہ آپ سے بدلہ بالکل نہیں لے گا، آپ اسے مستقل عادت نہ بنائیں کہ امیر تنبیہ کرنے کے لیے کسی کو سزا دے تو اس سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے قیامت کے دن اللہ سے کون بچائے گا؟ ان حضرات میں اللہ کا خوف بہت زیادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اسے کچھ دے کر راضی کر لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا تم میرے پاس ایک اونٹ، اس کا کجاوا اور ایک کمبل اور 5 دینار لاؤ۔ چنانچہ یہ سب کچھ اس آدمی کو دے کر اسے راضی کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔